یسوع کے نام میں جو باعث موجودات، فخر کائنات، ہماری سب پر، ہماری چٹان، ہمارا زور، ہمارا محکم قلعہ، ہمارا اونچا برج، جو کل شین قدیر ہے، جو کل شین علیم ہے، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیں میرے ساتھ کلام خداوند کو کھولیے۔ مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت مقدسہ تک، اور یہاں پر یوں رقم ہے: اور دیکھو، ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبرگیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ انجیل مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم کلام خداوند کی جانب آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور ہم دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری، تیری تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے جو تو نے بخش دیے کہ ہم تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکے۔ خداوند تیرا کلام جو زندگی رکھتا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ بھی زندگی پاتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کا مکاشفہ ہم سبوں کے لیے ہو۔ خداوند ہم سبوں کو اپنے پاک روح کی آگ کی لپیٹ میں لے۔ خداوند ہم چھپتے جائیں، تیرا بیٹا یسوع ظاہر ہوتا جائے، ہم گھٹتے جائیں، تیرا پاک روح بڑھتا جائے، اور تیرا پاک روح کلام کے اس حصہ کو سیکھنے سمجھنے میں ہماری مدد و رہنمائی کرے۔ نجات بخش یسوع کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، کلام خداوند کا یہ حصہ جو پڑھا گیا، میرا ایمان ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک سماری یا گڈ سمیریٹن کی کہانی کو سنا ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو کلام خدا ہے اور جو مجسم ہوا، اور اس نے کنواری مقدسہ مریم کے بطن مبارک سے جنم لیا، اور تاریخ کائنات میں اسے یسوع کے نام سے جانا جاتا ہے، حکمت کا جو منبع و مبدا ہے۔ جب بھی لوگوں کو کسی مشکل بات کو سکھانا ہوتا تو جناب مسیح تماثیل کا یا کہانیوں کا سہارا لیتے۔ میرے عزیزو، اکثر و بیشتر مشکل باتیں
سمجھنے میں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اگر ان کی تفاسیر یا تشریحات لوگوں کو بیان کی جائیں، لیکن اگر کہانیوں کی صورت میں کسی بھی مشکل بات کو سکھایا جائے تو لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس ایک شخص آیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیزو، کئی بار ایسے ہوا کہ مذہبی لوگ یعنی فقی اور فریسی جن کا یہودی قوم کے ساتھ تعلق تھا، وہ جناب مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے آتے، وہ مشکل سوالات کرتے اور یہ کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی طرح سے جناب مسیح کو باتوں میں پھنسایا جائے۔ لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو حکمت کا منبع و مبدا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو، خیالوں کو جانچتا ہے، پڑتال کرتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں پر اور دنیا پر غالب آیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، عالم شرع نے آ کر جناب مسیح سے ایک سوال کیا کہ جناب میرا پڑوسی کون ہے؟ جناب مسیح نے ایک کہانی کو بیان کرنا شروع کیا کہ کوئی ایک شخص تھا جو کہ یروشلیم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا، ڈاکوؤں نے اسے مارا کوٹا، ادموا چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک سامری آیا اور اس نے اس کی مدد کی، اسے اپنے جانور پر سوار کیا اور اس کے زخموں کو مے کے ساتھ صاف کیا، اس کے زخموں پر تیل لگایا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے سرائے میں لے گیا اور وہاں 2 دن اس کی خبر گیری کی، اور اس کے بعد جب وہ سرائے کو چھوڑنے لگا تو اس نے سرائے کے مالک یعنی بٹیارے سے کہا کہ میں واپس آؤں گا اور جتنے دن کا اس کا خرچ بنتا ہوگا وہ میں آ کر ادا کر دوں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کہانی کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں تو 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسے نکات ہیں جو میں ناظرین آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر روڈ، دوسرے نمبر پر ریلیجن اور تیسرے نمبر پر ریٹرن۔ میرے عزیزو، جناب مسیح جب کہانی سنانا شروع کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے، اس شخص کا نام نہیں بتایا گیا، کہ وہ یروشلیم سے یریحو کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یروشلیم کا شہر پہاڑ پر موجود تھا، جبکہ یریحو کا شہر پہاڑ سے نیچے واقع تھا، اور یروشلیم سے یریحو جانے کے لیے 2 راستے ہوتے تھے۔ ایک وہ راستہ تھا جس میں بڑا ایک لمبا سفر طے کر یریحو شہر میں پہنچا جاتا تھا، جبکہ دوسرا جو راستہ تھا وہ شارٹ کٹ تھا، چھوٹا راستہ تھا، اور اس کے لیے یروشلیم سے نیچے پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے وادیوں کو پار کرتے ہوئے یریحو کے شہر میں پہنچا جاتا تھا، اور یہ بڑا خطرناک روڈ تھا، بڑی خطرناک وادی تھی، کیونکہ اس وادی اور پہاڑوں میں اکثر ڈاکو اور لٹیرے چھپے ہوتے، اور جو کوئی اس روڈ میں سے گزرتا جو کہ وادیوں اور پہاڑوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا یریحو شہر میں پہنچتا تھا تو لوگوں کو وہ ڈاکو اور لٹیرے لوٹ لیتے۔ میرے عزیزو، عبرانی زبان میں اس روڈ کو ادومی یعنی خون کی شاہراہ یا بلڈ سٹریٹ کہا جاتا تھا۔ اس شخص نے بھی اس روڈ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اس روڈ پر اکثر و بیشتر لوگوں کو لٹیرے ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں پیٹتے ہیں اور ان کا مال و متاع اور قیمتی اشیاء کو چھین کر لے جاتے ہیں، اور کئی بار اس روڈ پر لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود یہ شخص اسی شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور میرے خیال میں اس کے ذہن میں 2 باتیں تھیں جس وجہ سے اس نے اس روڈ کا انتخاب کیا، اور وہ بلڈ سٹریٹ یعنی خون کی شاہراہ میں سے ہوتا ہوا یریحو شہر میں پہنچنا چاہتا ہے۔ جو پہلی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ شخص یہ اپنے ذہن میں سوچے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس راستے پر جاؤں گا، اور اگر کسی مشکل کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا تو میں اس قابل ہوں کہ میں اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ دوسرے نمبر پر اس شخص کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خدا میرے ساتھ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اس روڈ پر خون کی شاہراہ پر یا بلڈ سٹریٹ پر ہوا ہے یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزو، یہ شخص اپنے آپ میں بہت کچھ بنا بیٹھا تھا، اس نے بھی کئی
ایسی آیات کو اپنے ذہن میں رکھ چھوڑا تھا جس کی وجہ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید خدا میرے ساتھ ہے، میں اس مسئلے کو ہینڈل کروں گا۔ لیکن کتاب خدا کے اندر لکھا ہے کہ جو ہوشیار ہوتا ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن جو نادان اور بیوقوف ہوتا ہے وہ آگے کی جانب بڑھتا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ شخص انہی دو باتوں کو سوچ کر کہ خدا میرے ساتھ ہے اور میں خود اس مسئلے کو ہینڈل کر لوں گا، اس راہ پر وہ سفر کرنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، بتھیرے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو یہی خیال کرتے ہیں کہ شاید ہر مسئلے کو وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے، اور بعض اوقات کئی لوگوں نے ان آیات کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ وہی خدا ہے جو دانیل کے ساتھ تھا، یہ وہی خدا ہے جو پالوس کے ساتھ تھا، اور یہ وہی خدا ہے جو کہ یوحنا رسول کے ساتھ تھا، اور یہ خدا میرا بھی خدا ہے، یہ وہی خدا ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو ہینڈل کر لوں گا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے بتھیرے لوگ اپنی زندگیوں کو گوا بیٹھتے ہیں، یا بڑی بڑی مشکلات میں سے گزر کر بڑی مشکل سے اپنی جانوں کو بچا پاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ اس روڈ کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اس نے حماقت کی، بے وقوفی کی، اور وہ اس روڈ پر سفر کرنا شروع ہو گیا، اور پہاڑیوں اور وادیوں میں سے یہ گزر رہا تھا کہ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے نہ صرف اس کا مال و متاع چھین لیا بلکہ اسے مارا اور اسے پیٹا، اور یہاں تک کہ اس کے کپڑے چھین کر لے گئے، کیونکہ اس شخص نے ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ مزاحمت کی ہوگی، اور بتھیرے لوگ اس روڈ پر اس لیے مارے گئے تھے، ان کا قتل کر دیا گیا تھا، ان کا خون بہا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ مزاحمت کی ہوگی۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ کپڑے تک اس کے چھین کر اور اتار کر لے کر چلے گئے اور اسے ادموا چھوڑ دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس شارٹ کٹ اور چھوٹے راستے کا انتخاب کیا، جہاں پر جگہ بجگہ وادیوں اور پہاڑیوں کے پیچھے ڈاکو اور لٹیرے چھپے ہوئے تھے۔ تو میرا پہلا نقطہ تھا روڈ، دوسرا میرا نقطہ ریلیجن۔ انجیل مقدس میں ہم نے پڑھا کہ ادموا شخص اس بلڈ سٹریٹ، خون کی شاہراہ پر پڑا ہوا ہے کہ اتفاقاً ایک کاہن سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گیا، اس نے اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ لیکن جب ہم گریک بائبل یا یونانی بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لاوی جو ہے وہ بھی اتفاقاً سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر یہ شخص ادموا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ میرے عزیزو، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم فتوے جاری کر دیتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو میں کیا کرتا۔ میرے عزیزو، کاہن اور لاوی یہ دونوں وہ اشخاص تھے جو کہ بیت اللہ یعنی خدا کے گھر میں خدمت کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اس شخص کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کاہن اور لاوی یہ یروشلم سے یریحو کی طرف آ رہے تھے یا یروشلم کی طرف جا رہے تھے۔ فرض کریں اگر یہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور سفر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر یہ شخص ادموا پڑا ہوا ہے، تو میرے عزیزو، جب انہوں نے اسے دیکھا تو ان کے ذہن میں دو ایسی باتیں تھیں جو میں ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے انہوں نے اس شخص کی مدد نہیں کی اور اسے دیکھ کر کترا کر چلے گئے۔ پہلے نمبر پر شریعت انہیں روک رہی تھی۔ احبار کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو جو کہ مرا ہوا ہو یا مردہ ہو اسے کوئی شخص ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مغرب تک جو ہے وہ ناپاک رہے گا۔ اگر یہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہاں پر خداوند کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، عبادت کروانے کے لیے اور قربانیاں گزرانے کے لیے جا رہے تھے۔ اور میرے عزیزو، اگر یہ دونوں اس شخص کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ناپاک ہو جاتے ہیں
تو وہ ناپاکی کی حالت میں خدا کے گھر میں بیت اللہ میں قربانیاں نہیں چڑھا سکتے، عبادت نہیں کروا سکتے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ پاک صاف ہو کر ہمیں خدا کے پاس حاضر ہونا ہے اور اس کے گھر میں اور اس کے پھاٹکوں میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے مذہب جو ہے وہ انہیں روک رہا تھا، شریعت جو ہے وہ انہیں روک رہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان دونوں نے خدا کے گھر میں جا کر قربانیاں گزرانی تھی اور عبادت کرنی تھی، اگر وہ خود اس شخص کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو وہ کسی اور شخص کو جا کر بتا سکتے تھے کہ فلان روڈ پر کوئی شخص جو ہے وہ ادم ہوا پڑا ہوا ہے، تم جا کر اس کی مدد کرو، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ یروشلیم سے واپس آ رہے تھے تو وہ خدا کے گھر میں سارا دن قربانیاں چڑھاتے رہے ہیں، عبادت کرواتے رہے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ جیسے کہ آج کے دور میں ہوتا ہے کہ جب خدا کے خدام عبادت وغیرہ کرواتے ہیں اس کے بعد انہیں چندہ وغیرہ ملتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کاہن اور لاوی کے پاس روپیہ پیسہ تھا، چندہ تھا، تو انہوں نے بہتر یہ جانا کہ یہ وہ راہ ہے جہاں پر اکثر و بیشتر مسافروں کو لٹیرے اور ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ان پہاڑیوں اور وادیوں میں لوگ چھپے ہوئے ہوں اور وہ ہمیں آ کر لوٹ لیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس سڑک پر پڑا ہوا ہے، یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، اس کے ساتھی پہاڑیوں کے پیچھے اور وادی میں چھپے ہوئے ہوں، جب ہم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں تو یہ بھی اٹھ جائے اور اس کے ساتھی بھی آ کر ہمیں لوٹ لیں اور ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ ہے وہ ہم سے چھین لیں۔ اس لیے ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور کترا کر چلے گئے۔ میرے عزیزو، کلام خداوند کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو قربانی نہیں بلکہ رحم پسند ہے۔ میرے عزیزو، خداوند محبت کا خداوند ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر کسی شخص کی مدد کریں۔ آج لوگ حقوق اللہ کی تو بات کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے سر انجام نہیں دیتے۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں میں توازن ہو، یہ دونوں برابر ہوں، لیکن مذہبی لوگ عموماً ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو خدا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، تعلیمات ہوتی ہیں، ان کا درس دیتے ہیں، ان کی تعلیمات دیتے ہیں، لیکن جب حقوق العباد یعنی لوگوں کی، عوام کی، پبلک کی بات آتی ہے تو وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو بھول جاتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں یا کترا کر چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بتھیرے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو چرچ کے پرپٹ پر ہوں یا عبادت گاہوں میں ہوں تو بہت ہی خوبصورت اور اچھی تعلیمات دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ لوگوں کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے نہیں اکساتے۔ میرے عزیزو، پہلا کرنتیوں 13واں باب سارے کا سارا محبت پر ہے۔ اور میرے عزیزو، پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، اگر میں ساری دنیا کی دولت غریبوں میں بانٹ دوں لیکن لوگوں سے پیار نہیں کرتا اور مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانج ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم مذہبی نہیں ہوں بلکہ ہم روحانی بن جائیں، ہم لوگوں سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ اور جناب مسیح کی یہ تعلیم تھی کہ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ کرو۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی ہم سے پیار کرے، لیکن ہم لوگوں سے پیار نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اس شخص نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا تھا کہ اے استاد، میرا پڑوسی کون ہے؟ سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اے استاد، میں کس کا پڑوسی ہوں؟ اور اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں کہ میں کس کا پڑوسی ہوں، تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ میری پڑوسی ہے۔ میرے عزیزو، مذہبی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا میرے مذہب کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ میرے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، لیکن خداوند مذہبی نہیں ہے بلکہ وہ روحانی ہے۔ اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم مذہبی نہیں بلکہ انسان بن جائیں، ہم دوسرے لوگوں سے اپنی مانند پیار کریں، اور جہاں کہیں بھی ہمیں گرے ہوئے لوگ ملتے ہیں ہم انہیں اٹھائیں، جو کوئی ہمیں ضرورت مند نظر آتے ہیں، جتنی ہم مدد کسی کی کر سکتے ہیں ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ میرے عزیزو، یہ مذہبی لوگ تھے،
لیکن انہوں نے مذہب کو آگے رکھا، انہوں نے اس شخص کی مدد کرنا پسند نہ کیا۔ تو میرا پہلا نقطہ تھا روڈ، میرا دوسرا نقطہ تھا ریلیجن، تیسرا اور آخری نقطہ یعنی ریٹرن۔ لکھا ہے کہ ایک سامری وہ سفر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گیا۔ اس سامری نے اس شخص کو جو کہ ادموا پڑا ہوا تھا اسے دیکھا، اس نے اس پر ترس کھایا، اس نے اسے کپڑے پہنائے، اس نے اس کے زخموں کو مے کے ساتھ صاف کیا، اور اس نے اس کے بعد اس کے زخموں پر زیتون کا تیل لگایا تاکہ اس کے زخم جو ہیں وہ اکڑ نہ جائیں اور اسے زیادہ درد محسوس نہ ہو، اور اسے اپنے جانور پر لادا اور اسے سرائے میں لے گیا۔ میرے عزیزو، وہاں پر وہ 2 دن رہا اور اس نے 2 دن کی مزدوری 2 دینار اس بٹیارے کو دیے اور اس سے کہا میں پھر واپس آؤں گا اور آ کر جو کچھ تیرا بنتا ہوگا تجھے ادا کر دوں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات جو سوچنے والی ہے کہ جب اس نے بٹیارے کو کہا کہ میں پھر واپس آؤں گا اور جو کچھ تیرا بنتا ہوگا وہ میں تجھے ادا کر دوں گا، تو بٹیارے نے کیوں کر اس پر یقین کر لیا؟ میرے عزیزو، کئی بار وہ لوگوں کو اس جگہ پر لے کر آ چکا تھا اور بار بار لے کر آنے اور جانے کی وجہ سے اس سامری کا اس سرائے کے مالک بٹیارے کے ساتھ اتنا اعتماد قائم ہو چکا تھا، اتنا ٹرسٹ اس نے قائم کر لیا تھا کہ بٹیارہ جانتا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ دوبارہ اسی بلڈ سٹریٹ، اسی خون کی شرح پر جائے گا، اور جب اسے کوئی زخمی ملے گا یہ اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خبرگیری کرنے کے لیے، اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اسے یہاں پر لے کر آئے گا۔ اسی لیے اس نے اس کی بات پر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ جائے گا اور پھر واپس آئے گا۔ میرے عزیزو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص سامری نے اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھا تھا، اسی لیے وہ اپنے ساتھ زیتون کا تیل، مے اور ایکسٹرا کپڑوں کو لیے سفر کر رہا تھا تاکہ اگر اسے کوئی بھی زخمی شخص ملے وہ اس کی مرہم پٹی کرے اور اسے اس سرائے میں لائے اور اس کی خبرگیری کرے۔ جب یہ تندرست ہو تب یہ اپنے گھر کی جانب لوٹ جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سامری فرسٹ ایڈ کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے سفر کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، جب میں چاروں اناجیل کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک ایسا شخص ملتا ہے جس نے اپنے واپس آنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے اپنی دلہن کو، جس نے اپنی کلیسیا کو، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں پھر واپس آؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب زمین پر زمینی خدمت کر رہا تھا تو مذہبی لوگ اس کے مخالف تھے، وہ اس کی اپوزیشن میں تھے، وہ اسے ناپسند کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی سامری ہے کیونکہ اس میں بدروح ہے، کیونکہ اگر یہ مذہبی ہو تو یہ گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا پیتا ہے، کسبیوں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے، شرابیوں اور نشیوں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ مذہبی لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ بے شک میرے عزیزو، میرا خداوند یسوع مسیح ناصری مذہبی نہیں تھا بلکہ وہ انسان تھا، کیونکہ وہ انسانیت سے پیار کرتا تھا۔ میرے عزیزو، وہ گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، قصبے قصبے میں جاتا، جو کوئی اس سے زخمی ملتا وہ انہیں اٹھاتا، ان کی مرہم پٹی کرتا، نہ صرف انہیں ان کی مرہم پٹی کرتا بلکہ انہیں شفا بخشتا اور انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا۔ میرے عزیزو، ہم نہیں جانتے کہ اس سامری کا کیا بنا، لیکن میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ دوبارہ اسی بلڈ سٹریٹ یعنی خون کی شرح پر گیا ہوگا تاکہ کسی گرے ہوئے کسی زخمی کی وہ مدد کرے، اور ایک نہ ایک دن وہ وہاں پر ان ڈاکوؤں کے اور لٹیروں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ اسی طرح میرے خداوند یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہوا۔ میرے عزیزو، جب وہ گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، قصبے قصبے جا کر گرے ہوئوں کو اٹھا رہا تھا، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہا تھا، بیماروں کو شفا دے رہا تھا اور لوگوں سے پیار اور محبت کر رہا تھا، کیونکہ میرا خداوند یسوع مسیح ناصری بھی انسانیت سے محبت رکھتا تھا، تو وہ مذہبی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے اسے مصلوب کروا دیا اور اسے مار دیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس عالم شرح سے پوچھا کہ ان تینوں میں سے اچھا کون تھا؟ لکھا ہے کہ عالم شرح
اپنی زبان سے سامری کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہودی لوگ سامریوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، ان سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سامریوں کا نام گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح آج کسی کو گالی دینی ہو تو اسے کتا کہا جاتا ہے، اس دور میں اگر کسی کو گالی دینی ہوتی تو اسے سامری کہا جاتا۔ اسی لیے یسوع مسیح ناصری کو بھی مذہبی لوگ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو کون ہے، تو سامری ہے، کیونکہ تیرے اندر بدروح ہے۔ میرے عزیزو، اس عالم شرح نے سامری کا نام لینا پسند نہیں کیا، لیکن جناب مسیح نے کہا کہ تو اس سامری جیسا ہی کر۔ یعنی خدا یسوع مسیح صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ تعلیم کے بعد وہ عمل کرنے کے لیے بھی لوگوں کو اکساتے تھے۔ آج کتنے ایسے مذہبی لوگ ہیں جو لوگوں کو نیک اعمال کرنے کے لیے اکساتے ہیں، اچھے کام کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔ میرے عزیز و خدا یسوع مسیح نے نہ صرف اسے تعلیم دی بلکہ عملی سبق بھی دیا کہ تو بھی ایسا ہی کر جس طرح اس سامری نے کیا۔ میرے عزیزو، لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہوں، لیکن جب آپ کا کام دیکھیں تو وہ اس کام کی وجہ سے آپ کی تعریف کریں۔ میرے عزیزو، آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے کام بہت اچھے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کرے کہ میں اور آپ اس شخص کی طرح بن جائیں اور جو گرے ہوئے ہوں، جو مصیبت زدہ ہوں، جو پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوں، ان کی مدد کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% مدد کریں، آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ اور آپ شروع سے لے کر 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی اس شخص کو نیک نہیں کہا گیا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ٹائٹل نیک سامری رکھا گیا ہے۔ میرے عزیزو، نیک کا ٹائٹل اس وجہ سے اس سامری کے ساتھ لگا ہے کیونکہ اس کا کام اچھا تھا، اس کے اعمال اچھے تھے، اس لیے اس سامری کے ساتھ اس کا ٹائٹل نیک سامری لگا دیا گیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں سے پیار کریں، ہم صرف حقوق اللہ ہی پر توجہ نہ دیں بلکہ حقوق الباد کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق الباد دونوں متوازن ہوں، دونوں برابر ہوں، ہم خدا کا بھی حق ادا کریں اور جو ہمارا حق دوسرے لوگوں کی انسانیت کی مدد کرنے کا ہے اس سے بھی ہم کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور اسے درگزر نہ کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔